یہ بات ہے اس وقت کی جب ایمان کی شمع جلانے والوں کو ہر طرف صرف ظلم اور اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ یہ کہانی ہے 313 دیوانوں کی، جنہیں نہ اپنی کمزوری نظر آئی نہ دشمن کی طاقت، انہیں نظر آیا تو صرف اور صرف اللہ پر یقین۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگیں بہت کم ہوئی ہیں جہاں ایک چھوٹے سے گروہ نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو اس یقین کی بنیاد پر شکست دے دی ہو جو انہوں نے اپنے دلوں میں بسایا تھا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کی، اس میدان کی جہاں یقین کی تلوار نے کفر کی گردن کاٹی۔ لیکن بدر کے میدان تک پہنچنے سے پہلے اس کے حالات اور وجہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ مکہ کی زمین پر تبوت کے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ہر طرح کی سزائیں دی گئیں، بائیکاٹ کیا گیا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو آخر کار مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن مکہ کے قریش کے دلوں میں دشمن کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ ہجرت کے بعد بھی انہوں نے مدینہ پر حملے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ انہوں نے مدینہ والوں کو لکھا، تم نے ہمارے آدمیوں مسلمانوں کو پناہ دی ہے، انہیں ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ وہی حالات تھے جن کی وجہ سے جنگ کا میدان سجا۔ اسی دوران جب مسلمانوں پر کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کے مکہ چھوڑ دینے سے معاملہ ختم ہو گیا؟ ان کا ایمان اب بھی ہماری طاقت کے لیے خطرہ ہے۔ ہر طرف سے زندگی تنگ کی جا رہی تھی اور انہیں ظلم کے خلاف صرف صبر کا حکم تھا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عظیم آیت نازل فرمائی۔ یہ وہی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو پہلی بار تلوار اٹھانے کی اجازت ملی۔ قرآن پاک کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 نازل ہوئی۔ یہ آیت ایسے وقت میں آئی جب مسلمان ظلم کا شکار تھے اور اپنی حفاظت کے لیے بے چین تھے۔ جامعہ ترمذی یا رسول اللہ، کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ ہم تھک چکے ہیں۔ حدیث نمبر 3173۔ اس حدیث میں اس آیت کے نزول اور اس کے معنی کا ذکر ہے۔ اس آیت نے اجازت دی کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے وہ جنگ کر سکتے ہیں اور اللہ ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ آیت غزوہ بدر کی اصل بنیاد بنی۔ یہ دفاع کی اجازت تھی تاکہ ظلم اور فتنہ اس دنیا سے ختم ہو۔ بدر کے میدان کی بنیاد ایک تجارتی قافلے سے پڑی۔ ابو سفیان کے سرپرستی میں قریش کا ایک مالا مال قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے پاس موقع تھا کہ وہ اس قافلے کو روک کر مکہ میں چھوڑا گیا اپنا مال واپس لے سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 مسلمانوں کو مدینہ سے اس قافلے کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ان میں زیادہ تر انصار تھے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، یعنی ہر 3-4 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سواری کی جاتی تھی۔ یہ سفر وسائل کی کمی اور یقین کی زیادتی کا سفر تھا۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کی خبر ملی تو اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا کہ مسلمان ان کے مال پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ میں یہ خبر سنتے ہی جنگ کا اعلان ہو گیا۔ ابو جہل کی قیادت میں 1000 سپاہیوں کا لشکر پوری شان و شوکت سے اور ہتھیاروں سے مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ قافلہ نکل گیا ہے اور مکہ سے لشکر آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیا قافلے کا پیچھا کیا جائے یا لشکر سے جنگ کی جائے۔ یہ وہ نازک وقت تھا جب کمزور مسلمانوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے یقین کا ثبوت دیا۔ سعد بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ انصار کے سردار تھے۔ یہ اجازت ہمیں غرور کے لیے نہیں ملی بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے۔
انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان کے اس یقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسکین دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا فیصلہ فرما لیا۔ جنگ کی رات بدر کے میدان میں مسلمان تھکن اور بھوک سے نڈال تھے، مگر ان کے یقین میں کوئی کمی نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات اللہ کے حضور سجدہ کیا اور گریہ وزاری کی، ساتھ دعا مانگی۔ دعا کی شدت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بار بار کندھوں سے گر جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے عرض کر رہے تھے، اے اللہ اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1753۔ اگلی صبح 7 رمضان 2 ہجری کو جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے تین سپاہیوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے 3 بڑے پہلوانوں کو زمین پر گرا دیا۔ یہ فتح کی پہلی کرن تھی۔ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی کینکریاں اٹھائی اور قریش کے لشکر کی طرف پھینک کر فرمایا شاہت الوجواہ، چہرہ بگڑ جائے، اور اللہ کے حکم سے وہ مٹھی بھر کینکریاں ہر قریشی کی آنکھوں میں جا پڑی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3957۔ یہ مسلمانوں کی غیبی مدد تھی۔ جنگی حکمت عملی پر لکھنے والے مشہور فوجی کمانڈر نپولین بوناپارٹ بدر کے واقعے کو حوصلے اور یقین کے بنیاد پر ایک عظیم سبق قرار دیتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ اس یقین سے جیتی جاتی ہے جو سپاہی کے دل میں ہوتا ہے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو ایمان کو فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے 70 سردار مارے گئے جن میں ابو جہل بھی شامل تھا اور 70 قیدی بنائے گئے، جبکہ مسلمانوں میں صرف 14 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنگ دنیا کو بتا گئی کہ اگر چھوٹا گروہ بھی اللہ پر یقین رکھتا ہو تو وہ بڑی سی بڑی طاقت کو شکست دے سکتا ہے۔ بدر کی جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان، یقین اور غرور کے درمیان پہلا بڑا امتحان تھا۔ یہ ان 313 لوگوں کا ثبوت تھا جنہوں نے دنیا کے تمام وسائل کو نظر انداز کر کے صرف اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اسی لیے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص عزت دیتے تھے۔ انہیں دوسروں سے اعلیٰ مقام دینے اور ان کا وظیفہ بھی زیادہ مقرر کیا، کیونکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی بنیاد کو اپنے خون سے مضبوط کیا۔ آخر میں اگر ہم بدر کے میدان کی اس داستان کو دیکھیں تو ایک بات سمجھ آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فارون کے مقابلے میں لاٹھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ میں جاتے وقت توکل تھا، اور 313 دیوانوں کے پاس صرف یقین تھا۔ اور دوستو، یقین ہی اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔